افریقی جنگل کے دل میں ایک قابل فخر اور شاندار شیر رہتا تھا۔ وہ وسیع میدانوں میں اختیار کی ہوا کے ساتھ گھومتا تھا، جس کا احترام وہ تمام جانور کرتے تھے جو جنگل کو گھر کہتے تھے۔ ایک دھوپ والی صبح جب شیر سنہری سورج کی تپش میں ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اسپرو نامی ایک چھوٹی چڑیا لمبی گھاس کے درمیان اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کی چھوٹی چونچ ان ٹہنیوں اور شاخوں سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی تھی جسے اس نے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ چھوٹے پرندے کے عزم سے متوجہ ہوا نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ ہیلو چھوٹے دوست، ایسا لگتا ہے کہ آپ مدد کرنے والا پنجہ استعمال کر سکتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ اپنے بڑے پنجے کے ہلکے سے شیر نے ٹہنیاں اور شاخیں اکٹھی کرنا شروع کیں۔ احتیاط سے چڑیا کے لیے ایک مضبوط گھونسلہ تیار کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے شانہ بشانہ کام کیا۔ شیر کی طاقت چڑیا کی چستی کی تکمیل کرتی ہے۔ جب انہوں نے گھونسلے کو حتمی شکل دی تو چڑیا اپنی خوشی پر قابو نہ رکھ سکی۔ شکریہ شیر، تم صرف سوانا کے بادشاہ نہیں ہو، تم سب سے اچھے دوست بھی ہو جس کے لیے میں کبھی بھی پوچھ سکتی ہوں۔ اس نے شکر گزاری سے کہا۔ شیر گرمجوشی سے مسکرایا۔ اس کی سنہری عیال سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ میری خوشی تھی سپرو۔ حقیقی طاقت صرف طاقت میں نہیں بلکہ ہمدردی اور دوستی میں بھی ہے۔ اس دن سے شیر اور چڑیا غیر متوقع دوست بن گئے، ایک دوسرے کی فتح میں شریک ہوتے اور ضرورت کے وقت مدد دیتے۔ ایک ساتھ انہوں نے جنگل کے عجائبات کو دریافت کیا، چمکتے پانی کے سوراخوں سے لے کر بلند بوباب کے درختوں تک، اور اگرچہ وہ سائز اور قد میں مختلف تھے لیکن ان کی دوستی کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بعض اوقات انتہائی غیر معمولی دوستی انتہائی غیر متوقع جگہوں پر پائی جاتی ہے۔